السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی ہی تعریف ہے، وہی اس کے جو اس کے لائق ہے۔ میرے عزیزو، دورہ علوم حدیث میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ، دیگر اساتذہ، دیگر شیوخ کرام، دیگر اسباق پڑھائیں گے۔ دو میرے ذمہ ہیں سبق، ایک حدیث اور دوسرا جرح و تعدیل۔ یہ دونوں سبق میں خود پڑھاؤں گا۔ حدیث کا ہمارا سبق 2 گھنٹوں پر مشتمل ہے، روزانہ 8 تا 10 بجے یہ ہمارا حدیث کا سبق ہوگا۔ پھر 1.5 گھنٹہ میرا وقفہ ہوگا، دوسرے اساتذہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد 1 گھنٹہ میرا روزانہ جرح و تعدیل پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے بنا لیں، اور ہم طلبہ علوم نبوت میرے سمیت ہم سارے طالب علم ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح محنت کرنی چاہیے اس طرح ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1 سالہ دورہ بیٹو، میں کہتا ہوں 10 سال پر مشتمل بھی دورہ علم حدیث ہو تو 10 سال زیادہ ہے، 10 سال بھی تھوڑے تو سال، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو میرے بیٹے اس سال محنت کریں گے اور بہت زیادہ محنت کریں گے، انشاءاللہ اگلے سالوں وہ ہمارے پاس ٹھہریں گے۔ ہم ایسا سسٹم، ایسا ماحول بنائیں گے، وہ ہم سے استفادہ بھی کریں گے، ساتھ وہ مصنف اور محقق بھی ہوں گے۔ جیسے ائمہ محدثین کے ہاں کوئی سلیبس نہیں تھا، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی سالوں کی پابندی نہیں تھی، اللہ کی قسم ہمارا بھی وہی ذہن ہے۔ واضح؟ تو میں 1000 بار کہتا ہوں بیٹو، 1 سالہ دورہ علوم حدیث، اللہ اکبر، نہیں، علوم حدیث میں تقریباً 100 فنون ہیں۔ جب ہم حدیث بولتے ہیں تو حدیث کو سمجھنے کے لیے 100 فنون ہیں تقریباً۔ بیٹو ہم 1 سال میں ایک فن کو ہی لے کر چلیں، ہم تو اس کو بھی صحیح معنی میں سمجھ سکتے نہیں۔ یہ زندگیاں وقف کرنے کا نام ہے، یہ زندگیاں وقف کرنے کا نام ہے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین کے پاس سال ہر سال ٹھہرنے کا نام علم حدیث ہے۔ 20 واقعات شیخ البانی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، جن علماء نے ان سے علم حدیث سیکھا، ان میں سے کئیوں کے بارے میں میں نے پڑھا ہے۔ میں شیخ کے پاس 30 سال ٹھہرا، 30 سال، 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں، 30 سال ٹھہرے۔ شیخ نے ان کو پڑھایا۔ جب کچھ اہلیت پیدا ہوئی ان سے کام لیے، کام کروائے۔ جب اور اہلیت پیدا ہوئی ان کو اپنا معاون بنا لیا، لکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ بچے معاون ہیں۔
اور اہلیت پیدا ہوئی، شیخ نے اپنی نگرانی میں ان سے کام کروائے، اور فوت ہونے تک وہ طلبہ و علماء، کسی کو 20 سال ہو گیا، کسی کو 25 سال ہو گیا، کسی کو 30 سال ہو گئے، شیخ البانی رحمہ اللہ کو چمٹے رہے۔ یہی منہج تھا محدثین کا۔ آپ نے دیکھا نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات دیکھ لیں، بغداد کئی دفعہ گئے، وہ کیا لینے گئے؟ کیا لینے گئے؟ علم سیکھنے۔ ایک محدث کے پاس رہے، تشنگی محسوس ہوئی، پھر دوبارہ چلے گئے، پھر تیسری بار چلے گئے، ایسے بار بار گئے۔ آج کی مجلس میں آپ بیٹوں کو، بھائیوں کو، علماء کرام کو علم حدیث جس انداز میں ہم پڑھیں گے اس پر کچھ منہجی اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ جو سسٹم رائج ہے اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ الحمدللہ ہم نے انہیں مدارس سے ہی پڑھا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے انجامیات کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے شیوخ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے بلوغ المرام کو اپنے دور کے ایک بہت بڑے امام اور محدث، اپنے استاد محترم، اپنے مائی باپ فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ کہتے ہیں فیصل آباد والے اور نئے قصور والے، استاد محترم قصور کے ہیں، ہمارے ضلع قصور سے ہیں، ہمارے لیے سعادت ہے، فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے محدث کو ہمارے ضلع قصور میں پیدا فرمایا ہے۔ راجہ جنگ کے ساتھ گاؤں ہے بمبا کلاں، استاد محترم وہاں کے ہیں، قصور کے ہیں، فیصل آباد کے نہیں ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ وہاں پڑھانا شروع کر دیا، پھر وہاں ادارہ بنا لیا، پھر فیصل آباد پہ ہی ہو کے رہ گئے۔ الحمدللہ جس منہج سے ہم نے اپنے استاد محترم سے حدیث کو پڑھا، ہم کوشش کریں گے اسی منہج کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو پڑھائیں۔ وہ منہج کیا ہے؟ وہ منہج کیا ہے؟ کچھ وہ باتیں جو ہم نے استاد محترم سے سیکھیں، کچھ وہ باتیں جو ہم نے استاد محترم محدث العصر شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب سے سیکھیں حافظہ اللہ، کچھ وہ باتیں جو ہم نے محدث العصر حافظ مسعود عالم حافظ اللہ سے سیکھیں۔ اس طرح عرب و عجم کے دیگر کبار محدثین سے مجھے پڑھنے کا، استفادے کا، کچھ نہ کچھ عرصہ ٹھہرنے کا موقع ملا۔ بڑے بڑے محدثین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے روابط کروا دیے۔ تو یہ ملی جلی باتیں، جس منہج پر میں آپ کو حدیث میں تخصص، یہ بڑا نام ہے، تخصص کا بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے، وہ چیزیں ودیعت فرما دے، الہام کر دے کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھا سکیں، پڑھا سکیں۔ اب چونکہ لفظ تخصص ایک عام لفظ ہے تو لا مشاہۃ فی الاصطلاح کے طور پر لفظ تخصص ہم لکھتے ہیں، بول دیتے ہیں، ورنہ بیٹو تخصص کسی اور چیز کا نام ہے۔ تخصص ہو زندگی قربان کر دینے کا نام تخصص ہے۔ بیٹو سب سے پہلی بات، آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہوگی انشاءاللہ، میں ہر چیز آپ کو املا کرواؤں گا، جیسے ہمیں محدثین املا کروایا کرتے تھے۔
میں بھی آپ کو یہ چیزیں املا کرواؤں گا انشاءاللہ۔ املا کروانے کے بڑے فوائد ہیں۔ املا کروانے کے جو محدثین نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، اسی بہانے ہمیں وہ اصول و ضوابط پڑھنے کا سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اسی کے مطابق لکھنے کی ہماری روزانہ پریکٹس ہوگی۔ پھر ہم آپ کو محدثین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ رموز، وہ چیزیں، تاکہ ہمارا لکھنا، ہمارا املا کا منہج، یہ محدثین کا بہت بڑا منہج تھا املا کا، وہ اسی بہانے راج ہو جائے۔ استاد محترم بولتے جا رہے ہیں، استاد صاحب کے پاس بھی کتاب ہے، طلبہ کے پاس بھی کتاب ہے، جیسے راج ہے اس میں بڑی برکت ہے، الحمدللہ بڑی خیر و برکت ہے۔ ہم اس سے کچھ ہٹ کر انشاءاللہ آپ کو چیزیں املا کروایا کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہماری کوشش ہوگی ہر حدیث کی کم از کم 30 سندوں کو جمع کریں۔ ایک حدیث پڑھیں گے نا، ایک حدیث، ماشاءاللہ آپ علماء کرام ہیں، شیوخ کرام ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے، تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم جس بھی حدیث کو پڑھیں گے کم از کم 30 اس کی سندوں کو اکٹھا کریں گے۔ جب 30 سندوں کو اکٹھا کریں گے تو لا محالہ متن حدیث بھی ہم 30 اکٹھے کریں گے۔ لا محالہ تخریج میں کم از کم 30 کتب حدیث کے حوالے بھی ہم اکٹھے کریں گے۔ لا محالہ حکم حدیث جب ہم حکم لگائیں گے اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ ائمہ محدثین کی کتب سے حکم حدیث کو بھی جمع کریں گے۔ متن حدیث جب آئے گا تو انشاءاللہ العزیز جو ائمہ محدثین نے ان احادیث پر استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے، مسائل اخذ کیے ہیں اپنے کتب حدیث میں ابواب کے ذریعے۔ حدیث ابو داود کی ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، وہ ایک باب ہے، حقیقت میں وہ ایک مسئلہ ہے، استنباط ہے۔ وہی حدیث جب ہم صحیح ابن خزیمہ میں دیکھیں گے وہاں ہمیں اس باب کی مزید توضیح، وضاحت مل جائے گی، یا اس باب سے بھی زیادہ اہم کوئی اور مسئلہ ابن خزیمہ اخذ کر رہے ہوں گے، وہ ہمیں وہاں ملے گا۔ جب ہم صحیح ابن حبان کھولیں گے وہاں ہمیں کوئی اور مسئلہ باب میں ملے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جب ہم 30 کتب حدیث سے ایک حدیث کے ابواب اکٹھے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن وسیع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم بولیں گے، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے، کیونکہ یہ سارے کام میں نے آپ سے کروانے ہیں، میں نے تو رہنمائی کرنی ہے۔ چلو جی یہ کتابیں 30 ہیں، ان سے سندیں اکٹھی کریں، متن حدیث اکٹھا کریں، سندوں میں جو فرق ہے، مرکزی راوی کون بن رہا ہے، توابع کون بن رہے ہیں، وہ ہم آپ کو مشق کروا رہے ہیں۔ ایک استاد محترم مستقل دراست الاسانید کرا رہے ہیں آپ کو، ایک استاد محترم مستقل تخریج کرا رہے ہیں، ایک استاد محترم مستقل علل پڑھا رہے ہیں، شیخ رفیق طاہر صاحب، یعنی مختلف شیوخ انشاءاللہ۔ ایک شیخ محترم پورا سال جرح و تعدیل کی کتابوں کا منہج، اللہ اکبر، بڑا اہم، التاریخ الکبیر کا کیا منہج ہے، تاریخ دمشق کا کیا منہج ہے، تہذیب الکمال کا کیا منہج ہے، کتب حدیث کا کیا منہج ہے، فضیلت شیخ حافظ ندیم ظہیر صاحب جانتے ماشاءاللہ۔ ایک معروف نام استاد محترم حافظ زبیر لذیذ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ایک زندگی کا لمبا عرصہ گزارنے والے،
علم حدیث کے لیے سال چاہیے، 2 سال زندگی چاہیے۔ الحمدللہ شیخ محترم بھی یہاں تشریف لایا کریں گے اور آپ کو کتب حدیث اور کتب رجال کا منہج ہی سمجھائیں گے، وہ ایک ایک چیز پر وہ بات کریں گے، بڑی فاضل شخصیت اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح دیگر شیوخ، شیخ الحدیث حافظ اسلم شاہ دروی حافظ اللہ کا نام سنا، ایک بڑا نام ہے، بڑے دبنگ انسان ہے ماشاءاللہ۔ وہ ترجمہ، کتاب کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ فن ہے، فن ہے۔ ہر پڑھا لکھا ترجمہ کر سکتا نہیں، یہ فن ہے، تصنیف کا باقاعدہ فن ہے۔ یہ فن سارا سال ہمیں وہ سکھائیں گے، سمجھا گے میرے خیال میں۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا ہوں، ہم سند پر بحث کریں گے، ایک سند دیکھیں گے کہ 2 بولو، کم از کم آپ کے رجسٹروں پر 30 سندیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ میرے بیٹے بولیں گے ابراہیم بھائی، ہم بھائی ہیں انشاءاللہ، ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اللہ نے بھائی رکھے، ہمارا بھائی چارے والا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ سندیں جمع کرنے سے ائمہ محدثین کا منہج جو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا، جو بڑے بڑے ائمہ محدثین نے قائم کیا تھا کہ جب تک ہم حدیث کی 30 سندیں جمع نہیں کر لیتے ہمیں حدیث کا معنی مفہوم سمجھاتا نہیں۔ سند میں کون سی غلطی ہے، متن میں کون سی غلطی ہے، غلطی علت کا مسئلہ، علم علل شیخ رفیق طاہر صاحب ماشاءاللہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ، ہر فن کے ماہر، ہمارے اس ادارہ کے سرپرست ہیں انشاءاللہ، یہ انہی کی توجہ ہے، اللہ شیخ کو سلامت رکھے۔ وہ ہر منگل کو یہاں تشریف لایا کریں گے۔ یہ باریکیاں، سند میں راوی کی غلطی کیسے پکڑنی ہے، متن میں راوی کی غلطی کیسے پکڑنی ہے۔ محدثین کہا کرتے تھے جب تک ہم زیادہ سے زیادہ سندوں کو جمع نہیں کر لیتے ہمیں غلطی کا پتہ چلتا نہیں۔ تو بابے اکٹھے کریں گے، پھر ہر راوی پر ہم بحث کریں گے۔ تو ایک راوی پر بحث کرنی ہے، یہ راوی سیکھا ہے یا ضعیف ہے، تو کتنے کتابیں دیکھنی ہوں گی۔ ہمارے پاس جرح و تعدیل کی تقریباً 100 کتاب ہے، یہ جو چاروں طرف پڑھی ہوئی یہ ساری وہی کتاب جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں۔ علوم حدیث ہم نے وہ الماریوں میں جمع کر دیا ہے، علل دوسری الماری میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ جرح و تعدیل کی، یہ اوپر رکھی ہیں تاکہ ہم بار بار ہمارا ان سے واسطہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک راوی کی بحث ہم نے کم از کم 100 کتاب میں تلاش کرنا ہے۔ ایک بڑا موسوعہ 50,000 روات پر مشتمل، جو الحمدللہ امید ہے ہفتہ 10 دن تک پریس چلا جائے گا، ایک بڑا موسوعہ۔ ہم نے اس میں مصباح العریب کو اور تقریب التہذیب کو جمع کر دیا ہے۔ جو بھی راوی تلاش کرنا ہوگا پہلے آپ ہمارے اس موسوعہ کو دیکھیں گے جس کا نام ہم نے فتح القریب رکھا ہے، فتح القریب فی جمع تقریب تہذیب و مصباح العریب، سیٹنگ کے آخری مراحل میں ہے، پھر جلدی پڑھا چلا جائے گا۔ اس کی مدد سے آگے لکھا ہوا ہے یہ راوی کس کتاب کا ہے، وہ دیکھیں گے، فوراً وہ کتاب پکڑیں گے، وہاں سے پھر دیگر کتب رجال میں ہم وہ چیزیں تلاش کریں گے۔ یعنی سندیں اکٹھی کرنے کے بعد مرکزی راوی جہاں سندیں جمع ہو رہی ہیں وہ کرنے کے بعد جرح و تعدیل پر بحث شروع ہو جائے گی۔ جو ہمارا اگلا پیریڈ ہے اس میں جرح و تعدیل پر ہی ہم نے سارا سال بحث کرنی ہے۔ اس کی مشکلات ہیں، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط ہیں، قوانین، بڑا باریک فن ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، تھوڑا بہت مطالعہ کیا، تھوڑی بہت کتابیں لکھی، تو وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے۔
واضح؟ سند کے اندر حدثنا اخبرنا سمیت قال عن آ رہا ہے بار بار، یہ بھی باقاعدہ فن ہے۔ سمیت قال حدثنا یہ لفظ نہیں ہے، یہ باقاعدہ فن ہے۔ تحمل ادا کا فن، سیاق الادا کا فن، اس پر بھی بڑی بریکیاں ہیں، کتب علوم حدیث بری ہوئی ہیں، اس پر بھی ہم آپ کو چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ، چیزیں بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ ہاں، جب بیٹو حدیث کی بات آئے گی، محدثین کے ابواب ہمارے سامنے پہلے جمع ہوں گے انشاءاللہ، پھر شارحین حدیث، ماشاءاللہ غریب الحدیث کی کتابیں، اللہ اکبر، جو بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ ہماری چاہت ہوگی ہم ہر مشکل لفظ کا مطالعہ اصل غریب الحدیث کی کتابوں سے کریں، جو سپیشل متن حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ محدثین نے مشکل الفاظ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ واضح؟ پھر شارحین حدیث، بیٹو اللہ اکبر، علم حدیث کی لذت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک حدیث کی شرح کا مطالعہ درجنوں شروحات میں نہ کیا جائے۔ شرح حدیث کی شرح، سند جمع کر لی، راویوں پر بحث ہو گئی، راویوں کی درجہ بندی ہے، طبقہ بندی ہے، یہ کس درجے کا راوی ہے، یہ کس درجے کا راوی ہے، سند کے لحاظ سے حکم کیا ہے، محدثین ائمہ جرح و تعدیل ائمہ ائمہ حدیث نے اس پر حکم کیا لگایا، حدیث پر، سند پر، وہ سارا ڈاٹا جمع ہو گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شرح حدیث پر۔ سب سے پہلے ہم غریب الحدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، ہر مشکل لفظ کو، پہلی حدیث میں لفظ ہے الطہور طہا بورا، اس کو حل کرنا ہم نے۔ القاموس الوحید جو اردو میں قاموس الوحید اردو والی، وہ تو چھوٹی سی کتاب ہے، ہم انشاءاللہ اس سے بھی ہیلپ لیں گے، اور جو اصل محدثین نے مشکل الفاظ کے معنی پر کتابیں لکھی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، اور سارا سال وہ دیکھتے رہیں گے، درجنوں کتابیں ہیں وہ۔ بیٹو پھر شارحین حدیث، اللہ اکبر، اللہ رحمت نازل فرمائے محدثین پر، شارحین حدیث پر، جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا خدمت حدیث تھا، انہوں نے حق ادا کر دیا۔ وہ لکھ گیا، کیا ہم پڑھ نہیں سکتے؟ پڑھ سکتے، ہم نے پڑھنی ہے۔ کافی شروحات ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، ابن دقیق العید رحمہ اللہ وقت ان کی شرح، ابن حجر کی شروحات، یعنی شمس الحق عظیم آبادی صاحب کی 2 شرح ہیں ابو داؤد کی، ایک حدیث کی شرح ہم نے 20-30 شروحات حدیث سے ہم اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ شرح صدر نصیب ہوگی۔ ایک محدث، ایک شارح، ایک خادم حدیث اپنے علم و تحقیق کے مطابق تفسیر لکھے گا تو دوسرا محدث اس شرح میں اور فوائد بیان کرتا ہے، تیسرا اور بیان کرتا ہے، چوتھا اور 20 پڑھ جائیں گے شروحات، جب 21ویں شرح پڑھیں گے وہاں آپ کو کوئی اور فائدہ ملے گا۔ پھر آپس میں تقابل ہم نے کرنا ہے، یار ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، راجے کیا ہے، راجے کیا ہے، پھر اس پر ہم بحث کیا کریں گے، اس میں راجے کیا ہے، مرجوع کیا ہے۔ سمجھا گی میرے خیال ہے؟ میرے عزیزو، یہ ہمارا منہج ہوگا حدیث پڑھنے میں، یہ وہ منہج ہے جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ جو بھی ہم نے پڑھا، ایک ایک لفظ ہم نے لکھا ہوا ہے اپنے ڈائریوں پر، رجسٹروں پر، وہ ہمارے مطالعہ میں ہوتا ہے، پھر مزید ہم اضافے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بیٹوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم نے آپ کو رہنمائی کرنی ہے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو اگر 1 سال کے اندر ہم اساتذہ آپ کے دل و دماغ میں فن حدیث کا ذوق بٹھانے پر
کامیاب ہو گئے انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ کے تخصص شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو نام ہے تخصص کا نام۔ اور بھائی جان، 1 سال دن رات محنت کرنے سے 8-10 اساتذہ جب محنت کریں گے آپ پر، ہم آپ پر محنت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، افراد سازی کے لیے، ائمہ محدثین کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے، غریب الحدیث کا منہج زندہ کرنے کے لیے یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ بس طلبہ نے مشکل لفظ دیکھنا ہے، چلو مسلم بھی تو وہ بھی چھوڑ گئے ہیں، اب وہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم نے وہ منہج جو محدثین کا منہج تھا اس کی آبیاری کرنی ہے۔ سندیں جمع کرنا طلبہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے منہج، یہ منہج چھوڑ دیا گیا ہے، یہ محدثین کا منہج ہے۔ علل الحدیث کے اصول سے واپس میری کتاب ہے، اس میں نے تفصیلات اس میں ذکر کی ہیں کہ میرے لیکچر ہیں ترک حدیث پر، جمع کرنے کے کتنے فوائد ہیں، کتنی اہمیت ہے، وہ سارے نیٹ پر یوٹیوب پر موجود ہیں۔ واضح؟ تو یعنی جرح و تعدیل میں بھی ہم 1-2 کتابیں نہیں دیکھیں گے، بلکہ جتنے ہمارے پاس کتابیں سب دیکھیں گے۔ اسی دوران علوم حدیث کے بڑے مسئلے آئیں گے۔ مصطلح یہ شیخ مجتبی عالم حافظہ اللہ باولپور والے وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے روزانہ بلا ناغہ۔ تو تقریباً 100 ہی کتاب فزیکل ہمارے پاس علوم حدیث کی ہے، تو میں آپ کو وہ بھی منہج دوں گا کہ ایک اصول حدیث کا مسئلہ ان تمام کتابوں میں پڑھنا ہے۔ کچھ میں آپ کو حوالے لکھواؤں گا، اہم فلاں کتاب ضرور دیکھیں، باقی پھر آپ نے اپنی طرف سے مزید مطالعہ کرنا ہوگا۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں سے بھی فائدہ لیں گے، مولوی جمانی صاحب کی کتابوں سے بھی فائدہ لیں گے، استاد محترم شیخ قصری صاحب کی بھی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، تقریباً ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس طرح جس بھی خادم حدیث نے، امام اور محدث نے، شیخ عبینی صاحب ہیں، شیخ زبیر لذیذ صاحب ہیں، شیخ استاد محترم سنال مدنی صاحب ہیں، ہمارے لاہور والے استاد محترم بہت بڑے محدث تھے، جو کچھ بھی ہوگا ہم ایک چیز کو تلاش کریں گے، یہ بکھرے ہوئے موتیوں کو ہم اکٹھا کریں گے، رجسٹروں پر اکٹھا کریں گے، جب لکھیں گے بار بار لکھیں گے۔ اگر سال کے اندر ہم آپ کو لکھنے کی عادت ڈال دیں، شاید اگلے تخصص کے مراحل جو پوری زندگی میں آپ نے پوری دنیا کے محدثین سے فائدہ لینا ہے، تخصص کرنا ہے، تو اس میں شاید یہ کام آ جائیں۔ تصنیف و تحقیق کی بڑی باریکیاں ہیں، تو یہ بھی ہمارا کی شوق ہے، فن ہے، تھوڑا بہت ہم لکھتے رہتے ہیں مسلسل، وہ بھی آپ کو ہم سکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین یہ جو منہج میں نے فکر بیان کی ہے اس کے مطابق ہمیں سارا سال چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیٹوں سے گزارش ہے، بلوغ المرام کی پہلی حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے 7 حوالے بیان کیے ہیں، 7 حوالے۔ اخرجہ الاربعہ 4، سنن اربعہ 4، وابن ابی شیبہ 5، وصححہ ابن خزیمہ 6، وترمذی 7۔ بیٹو یہ 7 کتابیں نہیں، ہم نے 7 کو 30 تک لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ یہ 30 کتب حدیث سے سندوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، 30 کتب حدیث سے فقہ المحدثین ابواب کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ میری رہنمائی میں نہیں ملی، مجھ سے پوچھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر غریب الحدیث وہ آپ نے دیکھنا ہے، مزید چیزیں جو میں نے بیان کی وہ آپ نے دیکھنی ہے، جہاں ڈاؤٹ ہوگا وہ ہم فوراً حل کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔